کرسمس دو الفاظ کرائسٹ اور ماس کا مرکب ہے۔ کرائسٹ مسیح کو کہتے ہیں اور ماس کا مطلب اجتماع یعنی کہ اکٹھا ہونا، یعنی مسیح کے لیے اکٹھا ہونا۔ گویا کرسمس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور عالم عیسائیت میں بڑے بڑے مسیحی فرقے اس دن کو کرسمس کے نام سے ایک مقدس مذہبی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اس میں مختلف بدعات و خرافات کی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کا کسی مسیحی کو اس موقع پر مبارکباد دینا یا ان تہواروں میں شرکت کرنا شرعی طور پر قطعی جائز نہیں۔ 4 صدی عیسوی تک دنیا میں کرسمس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ 4 صدی کے شروع میں روم کے ایک پادری نے ایک مشعل فروخت کرنے والے سرمایہ دار کے ساتھ ساز باز کر کے اس کے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے 25 دسمبر 336 کو گرجا گھر میں موم بتیاں جلا کر لوگوں سے مخصوص طریقہ پر دعا کروائی اور پہلا کرسمس ڈے منایا، اور پھر اس دن سے موم بتیاں جلانے کا رواج چل پڑا۔ پھر لوگ اس دن اچھے اچھے کھانے بنانے اور گرجا گھروں میں جا کر مذہبی گیت گانے کا بھی اہتمام کرنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ رسم دوسرے علاقوں میں پہنچی۔ جرمنوں نے اس دن ایک نئی رسم یہ ایجاد کی کہ وہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا پورا واقعہ نعوذ باللہ ڈرامے کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ اسٹیج پر ایک مصنوعی درخت لگایا جاتا جسے حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا کہ وہ اپنی ساری تنہائی اس کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی۔ یوں کرسمس ٹری وجود میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسمس کارڈوں کی بدعت بھی ایجاد ہوئی۔ کرسمس ٹری بنا کر اس میں بلب اور چھوٹی لائٹیں نصب کی جانے لگیں، اور اس طرح کرسمس ٹری اور کرسمس کارڈ تجارتی کمپنیوں کے لیے ایک نفع بخش کاروبار کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہ تہوار شروع میں تو صرف مذہبی تھا، پھر اس میں موسیقی آئی، پھر ڈانس، اور آخر میں شراب داخل ہونے کی دیر تھی کہ یہ تہوار عیاشی کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کرسمس کے دن لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کے ریکارڈ کیسز وجود میں آتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کے لیے کرسمس ڈے منانا اور کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنا، ان کے کرسمس پروگراموں میں شرکت کرنا، ان کو کرسمس کی مبارکباد دینا اور میری کرسمس کہنا وغیرہ قطعی طور پر حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس سے توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے، جس نے کسی مشرک کے ساتھ اشتراک عمل کیا اور راہ و رسم کیا وہ اسی کے مثل ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو۔